وہ آج اپنے بابا کی میت کو لے کر شہر سے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی لال حویلی کے سامنے کھڑی ہوئی تو سب لوگ باہر آ گئے۔ سب سے آگے اس کے دادا چودھری معراج کھڑے تھے، جن کے کندھے آج ڈھلکے ہوئے تھے۔ اسے ان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ملازمین میت لے کر حویلی کے لان میں آئے، جہاں سب خواتین اور گھر کے مرد موجود تھے۔ وہ اپنی ماں مدیحہ کو باہوں کے حصار میں لیے اندر داخل ہوا تو اس کی دادو معصومہ چودھرین تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ مدیحہ کو بیٹھا کر باہر نکل کر مردوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ اور کانوں میں اس کے بابا صاغر چودھری کی سسکیاں۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تھا، اپنے پاپا کو صرف روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کے والدین صاغر اور مدیحہ چودھری یونیورسٹی میں ملے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے، لیکن دونوں کی کلاس میں بہت فرق تھا۔ مدیحہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھی تو صاغر کے گھر والوں نے رشتہ بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کا رشتہ چودھری معراج نے اپنی اکلوتی لاڈلی بھتیجی سے طے کر دیا، مگر صاغر اور مدیحہ نے کورٹ میرج کر کے ہر ایک سے بغاوت کر لی۔ چودھری معراج نے نہ چاہتے ہوئے انہیں دنیا کے سامنے قبول کر لیا اور اپنی بھتیجی رمشا کا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے ساحر سے طے کر دیا۔ لیکن رمشا ہمیشہ صاغر کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی، کبھی چائے بنا کر اسے دے رہی ہوتی، کبھی ناشتہ۔ پھر ایک دن صاغر کو معصومہ نے یہ کہہ دیا کہ اس نے رمشا کو چھوڑ کر بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس بات کو لے کر بہت ہنگامہ ہوا اور معراج چودھری نے اپنی بھتیجی کی محبت میں انہیں گھر سے نکل جانے کو کہا۔ تب وہ محض 3 سال کا تھا۔ شہر آ کر صاغر نے اپنی بوتیک کھولی اور مدیحہ اس کے شانہ بشانہ رہی۔ ایک وقت آیا جب ان کی بوتیک M&M فیشن انڈسٹری بن گئی، مگر اس نے ہمیشہ اپنے باپ کو چھپ چھپ کے روتے دیکھا اور مدیحہ کو جلتے کرتے۔ اس طرح وہ پروان چڑھا اور پھر وہ ہائی اسٹڈی کے لیے باہر چلا گیا۔ 2 سال پہلے اس نے آ کر بزنس سنبھالا اور صاغر چودھری بہت لاغر اور کمزور لگے۔ وہ پہلے ہی بہت کم بولتے تھے اور اب تو گمسم سے ہو گئے تھے۔ کل رات ان کا ایک دم بی پی شوٹ ہوا اور سٹریس اور غم سے ان کی دماغ کی نسیں پھٹ گئی۔ آخری سانس لینے سے قبل انہوں نے اسے اپنے گاؤں سلام پور لے جا کر دفنانے کی خواہش ظاہر کی تو نہ چاہتے ہوئے یہاں لے آیا۔ وہ یہی مانتا تھا کہ ان کی وفات ان کی فیملی کا دیا ہوا غم ہے اور اب وہ سب اس سے انتقام لینے والا تھا۔ وہ لال حویلی کی بنیادیں ہلانے والا تھا۔ کچھ دیر گزری تو ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے اس کی بہن مشل بائی نکلی اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمیر بھیا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے اسے باہر کیوں بلایا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اس کا ماتھا چومتا باہوں کے حصار میں لیے اندر داخل ہوا تو مشل کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑی۔ ڈیڈا! وہ چیخ مارتی اس طرف آگئی اور انہیں چلا چلا کر پکارنے لگی۔ سنبھالو خود کو مشی! وہ اسے کندھوں سے تھامتے ہو بولا تو تیوری پر زمین پر گرتی چلی گئی۔ گھر کی خواتین جلدی سے لپکی اور اسے تھام کر ہوش دلانے لگی۔ جب اسے ہوش آیا تو پھر سے دہاڑے مارنے لگی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ صاغر چودھری کی جان تھی اور ایک پل بھی اس سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہی تو پتہ نہیں کیوں انہیں باہر بھیجنے پر بضد تھے اور مدیحہ کے لاکھ مخالفت کے باوجود وہ خود اسے لندن لے کر گئے تھے۔ پھر وہ ہر مہینے لندن ملنے جاتے تھے اور وہاں اسے اکیلا رکھ کر بھی وہ مطمئن رہتے تھے۔ کبھی کبھار صاغر چودھری بہت پرسرار دکھتے تھے مگر وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اسے ان سے بہت محبت تھی مگر وہ ان سے کافی فاصلے پر رہتا تھا اور وہ مدیحہ کے زیادہ قریب تھا۔ سب گھر والے اسے سنبھال رہے تھے۔ پھر جب ان کی میت اٹھائے گی تو وہ تڑپ تڑپ کر رو دی اور پھر منت لال حویلی کی اکلوتی بیٹی وہاں مشکل اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئی اور صاغر چودھری کے کمرے میں بٹھا کر باہر چلے گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ان کی ہر چیز کو چھو رہی تھی کہ جب یہ مدیحہ اندر داخل ہوئی اسے گلے لگایا، مگر وہ ساکت تو جامد بیٹھی رہی۔ چلو تم آرام کرو، میں بھی فریش ہو لوں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ پھر وہ آنسو صاف کرتے اٹھ کر ٹیرس پر آ کر کانپتے ہاتھوں سے ایک نمبر ملانے لگی۔ ہیلو پرنسس! دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی تھی تو وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ دوسری طرف جو بھی تھا چپ چاپ اس کا رونا سن رہا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ وہ سسک اٹھی۔ میں جلد از جلد آنے کی کوشش کرتا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ دوسری طرف سے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا گیا تو اس کا دل جیسے مطمئن سا ہو گیا۔ پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتے اندر داخل ہوئی تو مدیحہ اپنے کپڑے چینج کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور فون پر وہ رائکا سے بات کر رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو مشل کے پاس بیٹھے اسے سائڈ ہگ کرتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ کچھ دیر گزری اور دروازہ نوک ہوا اور منت ملازمہ کے ساتھ کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ عمیر نے سرتاپا اس لڑکی کو دیکھا جو کہ تقریباً مشل کی ہی ہم عمر تھی، مگر وہ بہت سمجھدار لگتی تھی۔ تھینک یو، مجھے ابھی کچھ نہیں کھانا، کافی پینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی فریش ہونے کے بعد تو آپ پلیز مجھے گیسٹ روم بتا سکتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی گیسٹ روم کیوں؟ یہ آپ کا اپنا گھر ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے کمرے ہیں۔ یہ کمرہ جا چکا ہے تو اس لیے آنٹی اور مشل یہاں رہیں گی
اور اس کے ساتھ والا کمرہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولی تو عمیر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تو اس کے دیکھنے پر تھوڑی سی گھبرا گئی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گیا اور کچھ دیر گزری تو منت کافی لے کر آ گئی تھی۔ ویسے تو گھر میں کوئی بھی مجھے کافی نہیں پیتا سوائے شاہو کی بھیا کے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ ویسے کتنے لوگ رہتے ہیں ٹوٹل اس حویلی میں؟ اس نے بات بڑھانے کے لیے پوچھا۔ ملازم، ملازمہ، لوگ ڈال کر 27 لوگ ہیں اور آپ لوگ آ گئے تو 30 ہو گئے۔ کیف، عارش اور سب بڑوں سے مل چکا۔ اور باقی کتنے کزن ہیں میرے؟ وہ ڈریسنگ سے ٹیک لگایا وہ بولا۔ وہ سب کا تعریف کروانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکل گئی۔ عمیر کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا اور وہ گہری سوچ میں گم تھا کہ مدیحہ کے پکارنے پر چونکا۔ مدیحہ نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب لال حویلی والوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ذرا کھل کے کہو۔ مدیحہ اس کی بات پر چونک کر بولی۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں اپنے پاپا نے اور ہم سب نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ میں اپنے بابا کے ہر آنسوؤں کا بدلہ لوں گا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے منت میں سب کی جان بستی ہے۔ جب میں ان کی جان کو بے جان کر دوں گا تو ان سب کی آنکھوں میں وہی درد اور تکلیف ہوگی جو بابا کی آنکھوں میں تھی۔ وہ صفاقی سے بولا تو مدیحہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہمیں ان سب جمیلوں میں نہیں پڑنا۔ ہم کل ہی واپس شہر جا رہے ہیں اور ہمارے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ رمشا چودھری ہمیشہ آپ کے اور پاپا کے بیچ رہی ہے اور اسی بات کو لے کر میں نے آپ لوگوں کو جھگڑتے دیکھا ہے، کیونکہ ایک اندکھی گرہ بن چکی تھی آپ کے رشتے میں اس عورت کی وجہ سے۔ اب اسی عورت کی بیٹی کو اپنا بنا کر اتنا درد دوں گا کہ عورت طرف طرف اٹھے گی۔ وہ بولا تو اس بار مدیحہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دوڑی۔ اب آپ نے ان لوگوں کو راضی کرنا ہے، اس سنجیدگی سے بولا۔ چلو سوچتے ہیں۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے اور وہ مدیحہ کے ساتھ اندر داخل ہوا اور سلام کرتے چیئرز پر بیٹھ گیا۔ دراصل ہم آپ لوگوں سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد مدیحہ نے تحمید باندھی تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیسی خواہش؟ معراج چودھری نے کہا۔ ساغر کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ وہ ساحر اور رمشا کی بیٹی کو اپنی بہو بنائے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے گلٹی محسوس کرتے رہے کہ انہوں نے رمشا کے ساتھ بہت غلط کیا، تو بس اسی بات کا وہ مداوع کرنا چاہتے تھے۔ وہ جلدی سے بولی تو عمیر مضطرب سا پہلو بدل کے رہ گیا اور سب لوگ اس کی بات پر سناٹے میں آ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں سوچیں گے اور آپ کو سوچ کے جواب دیں گے، معراج چودھری نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ سوچیں گے؟ یہ بالکل درست نہیں۔ ہم لوگ منت کا رشتہ اس طرح طے نہیں کر سکتے۔ کیف نے جلدی سے کہا۔ چپ رہو تم، بڑوں کے بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے والد شمس چودھری نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو سب ینگ جنریشن بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ شمیل تو ساکت و جامد بیٹھا تھا، اس کی سانسیں جیسے رک رک کر چل رہی تھی۔ ضیا بیٹے، آپ کیا کہتے ہیں؟ معراج چودھری نے کہا۔ اگر یہ ہمارے ساحر کی خواہش ہے تو ہم اسے ضرور پورا کرنا چاہیں گے۔ باقی ساحر کی بھی اجازت ہے اس میں؟ ضیا نے سر جھکائے بیٹھے ساحر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو رمشا کو دیکھنے لگا۔ ہم اس بارے میں سوچ کر بتاتے ہیں، ساحر نے کچھ توقف کے بعد کہا تو سب سر اس بات میں ہلا گئے۔ پھر شام کو چودھری معراج کے کمرے میں ان کے تینوں بیٹے بیویوں سمیت موجود تھے۔ پھر بڑوں نے منت کی زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا اور منت نے چپ چاپ ہاں بول دی تھی، اور اگلے دن اس کا نکاح عمیر سے کر دیا گیا۔ شمیل اکیلے میں بیٹھ کر بہت رویا۔ 7ویں دن قرآن خوانی کے بعد وہ لوگ منت کی رخصتی یوں ہی سادگی سے کروا کر شہر کے لیے نکل آئے اور منت سب سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پھر وہ لوگ رانا ہاؤس پہنچے۔ رانا ہاؤس کافی خوبصورت اور وسیع عرض تھا، مگر وہ لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ ملازم باوری کچھ غلام کی طرح کھڑے تھے۔ میری ڈسوزا، عمیر کی وائف کو عمیر کے روم میں چھوڑا، مدیحہ حکم جاری کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ان کے رویے پر الجھتی ہوئی میری کے ساتھ چند سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور ایک کمرے کے سامنے رک گئی۔ یہ ہے عمیر بابا کا کمرہ، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹر کام پر بتا دیجیے گا، میری ڈسوزا کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ سر چٹک کر اندر داخل ہوئی تو جدید طرز کا کمرہ تھا اور ہر چیز لش پش کر رہی تھی۔ ان کی حویلی کے کمرے بھی بہت خوبصورت فرنیچر سے مزین تھے۔ وہ عمیر رانا کی چوائس پر کافی متاثر ہوئی۔ پھر وہ کپڑے نکال کر شاور لینے کے ارادے سے واش روم میں آئی تو دھک سے رہ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے باوجود وہاں لگے میرر سے باہر کا منظر دکھ رہا تھا اور باہر سے صرف ایک شیشہ سمجھ رہی تھی۔ اسے شاور کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے شاور ہی نظر نہ آیا۔ عجیب قسم کا واش روم ہے کہ اس باتھ ٹب میں نہ ہو۔ وہ باتھ ٹب کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ باہر نکلی تو عمیر فائل ہاتھ میں پکڑے فون پر کسی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔
انگلیاں چٹکاتی ہوئی پاس جا کر بولنے لگی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور پھر فراٹے دار انگلش میں کچھ سمجھانے لگا جو کہ آدھا اس کے سر سے گزر رہا تھا۔ اس نے پرائیویٹ ایف اے کیا تھا، انگلش تھوڑی بہت بولتی تھی مگر ایسے فراٹے دار تو اسے لگتا تھا صرف انگریزی بول سکتے ہیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے تمہیں؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دراصل مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے واش روم میں شاور نہیں ہے؟ وہ آہستہ سے بولی تو چونک کر سے دیکھنے لگا۔ ایکچولی میرا پورا گھر امریکن سٹائل پر بنا ہے، اس لیے اس طرح ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، امریکہ والے شاور نہیں یوز کرتے؟ وہ معصومیت سے بولی تو میں بے اختیار مسکرا دیا اور مبہوت سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ مسکراتے ہوئے غضب ڈالتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چلو میں تمہیں شاور دکھاتا ہوں، کہاں ہے؟ یہ کہتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر واش روم کی جانب بڑھا اور وہاں آ کر اس نے سائڈ پر لگے ریموٹ کنٹرول سے کچھ بٹن پریس کیے تو چھت پر سے ایک دم پانی کی بوچھار نکل کر انہیں بھگونے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہونے لگی، اس کا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی عمیر جلدی سے اسے تھام گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی جو کہ بہت معصوم اور پیاری تھی اور یوں اسے کپ کپاتے لبوں سے اس کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر گئی۔ وہ بے اختیار اسے دیوار سے لگاتا اس پر شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ وہ اس کے لمس سے شرماتی، جھجکتی، اس میں سمٹتی اسے مزید بے قرار کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا پھر سے بٹن پریس کرنے لگا اور ایک مدر سا رومانٹک سانگ چلنے لگا اور اس کے ہر مصرعے پر منت کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا رہی تھی۔ پھر کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی تو آہستہ سے اس سے الگ ہوتا بات گاؤن پہن کر باہر نکل گیا اور پھر اس لڑکی کو لے کر اپنے سوئمنگ پول ایریا میں چلا گیا۔ وہ جلدی سے شاور لے کر کپڑے پہن کر باہر آئی اور اپنے بالوں میں تولیہ لپیٹا۔ وہ لڑکی باہر سے اندر آئی اور اسے عجیب چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک دم سے اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ وہ لڑکی تیزی سے باہر کی جانب نکل گئی اور عمیر اندر آ کر اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چینج کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا اور پھر رات کتنی دیر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی اور اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلا اور مدیحہ نے اسے رائکا کا کلب لے جانے کے لیے کہا تو چپ چاپ اس کو لے کر کلب آ گیا۔ رات دیر تک وہ اس کے ساتھ رہا اور ڈنر کے بعد وہ تھکا ماندہ سا جیسے ہی کمرے میں آیا تو صوفے کے بازو پر سر رکھے سوئی منت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پاس آ کر بولی تو عمیر ایک پل کے لیے اس کی خمار آلود آنکھوں میں جیسے کھوس آ گیا۔ کیوں؟ تم کیوں انتظار کر رہی تھی؟ وہ کہتا ہوا وارڈروب کی جانب پڑا۔ کھانا لاؤں کیا؟ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ اس پارٹ لہجے میں بولا۔ کیا؟ مگر آپ نے باہر سے کیوں کھایا؟ میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات پر ٹھٹک گیا۔ آئندہ سے میرے انتظار میں مت بیٹھنا اور جب کبھی بھوک ہو فوری کھا لیا کرو۔ اس پارٹ لہجے میں بولتا اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر وہ کپڑے بدل کر آ کر اے سی کی کولنگ بڑھاتا لیٹ کر سو گیا۔ پھر رات کو اس کی ہچکیوں کی آواز پر آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے لیپ ٹاپ آن کرتا گردن موڑ کر دیکھنے لگا تو گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک لگی ہے اور سردی بھی لگ رہی ہے۔ خود پورے کمفرٹر لے کر سو گئے۔ وہ سو کرتے بولی تو عمیر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اے سی بند کیا اور انٹرکام پر میری کو کھانا بھیجنے کو کہا۔ ہائے اللہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ بیچاری کو یوں نیند سے جگا کر کھانے کا کہا؟ میں خود گرم کر سکتی تھی، بس کچن کا بتا دیتے۔ وہ جلدی سے بولی۔ کول ڈاؤن، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ پتہ ہے میری بھابھی بھیاں لوگوں کا انتظار کر کے ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں رات کا، اور آپ اس طرح کھانا کھا کر واپس آئے۔ ذرا بھی آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی تو عمیر لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ نہ جانے چاہ کر بھی اس پر سختی کیوں نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس قدر معصوم اور پیاری تھی کہ اس پر غصہ کرنے کو من ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ الٹا اس پر پیار نچھاور کرنے کو دل چاہتا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے کے نقوش پر لب رکھتا، اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ میری دروازہ دھکیلتی، ٹرالی گھسیٹتی اندر داخل ہوئی۔ تھینک یو میری آپی۔ وہ پلٹنے لگی تو اس نے ایک دم سے کہا تو چونک کر اسے اور پھر میری کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یو ویلکم ڈارلنگ، میری کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی جبکہ وہ اپنی میلز کے جواب دے رہا تھا۔ پھر وہ اپنی سائڈ پر آ کر لیٹی تو میں لائٹ آف کرتا اسے اپنے باہوں میں بھر گیا۔ اسی کی قربت میں ایسا سکون تھا کہ وہ جیسے سب کچھ بھولتا چلا گیا اور وہ بے خودی میں اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ آرام سے آنکھ کھلی تو اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اسے آہستہ سے تکیے پر سیدھا کرتا اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔
और दीवार पर हाथ रखे शॉवर लेते हुए शीशे के पार उसे देख रही थी, जो कि तकिए पर सर रखे सो रही थी। वो फ्रेश होकर जिम के लिए चला गया और वहां से लौटा तो अपने गीले बालों को पीठ पर बिखरे हाथों पर लोशन लगा रही थी। गुड मॉर्निंग, वो पास आकर बोला तो शर्मिली मुस्कुराहट से रुक फिर गई। वो कपड़े चेंज करके कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेट गया और आंख मन्नत के पुकारने पर खुली तो पास खड़ी थी। उठ जाइए जल्दी से, मेरी आपा का 2 बार फोन आ चुका है। वो बोलते हुए मुड़ने लगी तो इसका बाजू थाम कर खींच कर अपने ऊपर से बेड पर बैठा था उस पर चुक गया। ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म और घबराहट से वो बामुश्किल बोल पाई। हमारे शहर में रवाज है कि सुबह सुबह बीवी शोहर को किस करते हो गुड मॉर्निंग बोलती है, और तुमने मुझे बोला ही नहीं, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ ना। वो कहते हुए उसके चेहरे पर झुकता, उसके हर नक्श पर अपने लबरकता चला गया और वो आंखें नीचे सुर्ख गंधारी अनार बनी थी। उसके कपकपाते लबों को नरमी सी दस्तरस में ले गया और इसी वक्त दरवाज़ा खुला तो सर उठाकर नागवारी से देखने लगी। रायका को देखकर वो जल्दी से पीछे उठा। क्या हो रहा है ये सब? वो गुस्से से बोली। नीचे जाओ तुम, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। वो बामुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। अभी और इसी वक्त बात होगी। आज तुमने मुझे सुबह भी कॉल नहीं की, क्यों? वो गुस्से से बोली। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? मन्नत ने नागवारी से कहा तो रायका ने उससे इस्तहासिया मुस्कुराहट से सरतापा देखा। ओह, बी मैंड की को आते ही मजे काम हो गया। तुम अपनी हद में रहो, ये कमरा तुम्हारा नहीं मेरे होने वाले शौहर का है, तो इस मामले में तुम बिल्कुल मत बोलो। रायका ने कहा तो बेयकीनी से उमर को देखने लगी। ये क्या बोल रही है? आपकी शादी तो मुझसे हो चुकी है ना, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रही है? वो बेचैनी से बोली। तुमसे शादी तुम्हें बर्बाद करने के लिए की गई है, और जैसे ही तुम बर्बाद होगी मेरा उमर तुम्हें फ़ौरन तलाक देकर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मैं उसकी मंगेतर हूँ और उसकी मोहब्बत हूँ। वो सर्द लहजे में बोली तो मन्नत का रंग जर्द बढ़ गया। उमर, ये सब झूठ है ना? उमर का बाजू थामे कांपते लहजे में बोली तो उमर निगाहें चुरा गया। अब मुझे नहीं छोड़ेंगे ना, प्लीज़ अब बताएं ना। उसके सामने होते हुए बोली तो रायका ने उसके बाजू से पकड़कर इसे ज़ोर से धक्का दिया और मेज़ का कोना उसके माथे पर लगा, जिससे जैसे खून का फवारा छूट गया। उमर घबरा कर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका दुपट्टा पकड़कर उसके माथे पर रखते खून रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर उसका दुपट्टा भी खून से भर चुका था और वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल चुकी थी। छोड़ो उसको, मरने दो, और हमें मीटिंग के लिए निकलना है। रायका ने सफाकी से कहते उसे पीछे को धकेलना चाहा तो जल्दी से मन्नत को आगोश में बढ़ता नागवारी से उसे देखने लगा। क्या कर रहे हो तुम? उससे बदला लेने के लिए शादी की थी ना, तो फिर ये मरे या जिए क्या फ़र्क पड़ता है? रायका चीख कर बोली। उसके अंदाज पर गुस्से से उसे देखने लगा। बदला लेने में मेरा उसे जान से मारना शामिल नहीं है, तुम्हें इस कदर जोर से धक्का देना बनता ही नहीं था। उस सर्द लहजे में बोलता उसे उठाकर बाहर निकल गया। पीछे रायका ने हर चीज़ तहस नहस कर दी थी, फिर गुस्से से बाहर निकल गई। मदीहा सर थाम कर बैठ गई थी और सीढ़ियों के पास खड़ी मशल ने तनफ्फुर भरी निगाहों से मदीहा को देखा और एक झटके से मुड़कर अपने कमरे की जाने पड़ गई। दरवाज़ा लॉक करते उसने कॉल मिलाई तो दूसरी तरफ से उसकी गंभीर नरम आवाज़ सुनकर आंखें फिर से झलक उठी। आप समझते क्या खुद को? आपको मेरा ज़रा परवाह नहीं है ना? आई हेट यू। वो गुस्से से बोलती चली गई, मगर दूसरी तरफ अनमोल खामोशी से वो सुन रहा था। सुना आपने? मैं आपसे नफरत करती हूँ। वो गुस्से से बोलती कॉल काट गई, फिर तकिए में चेहरा छुपाए रो दी। दूसरी तरफ से उसकी कॉल आने लगी। उसे गुस्से से कॉल काट दी, मगर फिर दोबारा से कॉल आने लगी। इस बार उसने मोबाइल उठाकर बंद कर दिया और फिर रोते रोते वो आज से 1 साल पहले के बारे में सोचने लगी, जब उसके बाबा के साथ उसके फ्लैट पर आई थी और वो बहुत हैंडसम और संजीदा था। उसके बाबा उसके साथ काफ़ी देर तक स्टडी रूम में बैठे रहे। फिर उसके जाने के बाद उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि इसका निकाह उस शख्स से करने वाले हैं, क्योंकि वो शख्स उसका मुहाफिज बनेगा, ताकि उसे मदीहा के घिनौने खेल से बचा सके। उसे बहुत गुस्सा आया, मगर वो जब्त करके चुप रही। फिर उसके बाबा ने उसका निकाह पढ़वाया और वापस पाकिस्तान चले गए। वो इसे हर रोज़ मिलने आता, मगर उसे जज कर देती। अपने बचपने में वो मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी, मगर उसमें बचपना हद से ज़्यादा था। हर मामले में जिद करना, उसके खिलाफ जाना, हर वो काम करना जो उससे गुस्सा दिलाता हो, यही वो करती रहती थी। यहाँ तक कि वो शख्स उसे इसके हाल पर छोड़ चुका था। मगर एक दिन क्लब में एक लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की तो वहाँ पहुँच गया और उसे ना सिर्फ बचाया बल्कि उन लड़कों को खूब अच्छा सबक सिखाया। फिर उसे वहाँ से खींचता हुआ फ्लैट पर लाया और उसे घर छोड़कर बिना कुछ बोले पलट गया, मगर जाते जाते उसका सुकून गया। फिर वो उसे बहाने से घर बुलाती, मगर वो आकर भी उससे अजनबी बना रहता और उसकी अजनबियत से वो कटने लगी थी
اور اس پر ادراک ہوا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، اور وہ اس سے پہلے کہ اس سے اظہار کرتی پاکستان سے ایمرجنسی بلایا گیا۔ یہاں آتے ہی پتہ چلا کہ اس کے بابا اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مدیحہ اپنے ارادوں کو جلدی ہی پایہ تکمیل تک پہنچائے گی، مگر وہ شخص وہاں مطمئن بیٹھا تھا، اور اسے اب منت کے لیے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اب وہ اس گھر میں آ چکی تھی، اور رائکا مدیحہ اس کے خلاف نہ جانے کون سی سازشیں رچائے گی، اور اسے اصل غصہ اپنے بھائی پر تھا جو کہ مدیحہ کی جال میں اتنا الجھا تھا کہ اسے اچھا برا نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس شادی کو ہونے کیسے دیا جبکہ مدیحہ کے بارے میں سب جانتی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ عمیر منت کو لے کر ہسپتال پہنچا اور ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ وہ بے چین سا سر تھامے بیٹھا تھا۔ کیوں؟ اس کا درد مجھے درد کیوں دے رہا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو ٹھیک ہونے کی اطلاع دی تو اس کی جان بچان آئی۔ اس کے پاس گیا تو اسے دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ پلیز ایک بار کہہ دیجیے نا، جو کچھ بھی اس لڑکی نے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے التجائیہ بھرے لہجے میں بولی تو وہ بے اختیار لب بھیج گیا۔ دل تو چاہا کہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دے اور کہہ دے کہ ہاں وہ سب جھوٹ تھا، مگر پھر سے ایک ایک کر کے سب کچھ یاد آتا گیا اور ایک دم اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا جھکا۔ بہت اچھا ہوا کہ تمہیں یہ حقیقت جلدی معلوم ہو گئی، ورنہ نہ جانے میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل میں کہاں کہاں پہنچا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جانا، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا۔ میں صرف اور صرف رائکا سے محبت کرتا ہوں اور وہی میری بیوی بنے گی، اور بہت جلد میں تمہیں طلاق دے کر تمہیں تمہارے اصلی مقام پر پہنچا دوں گا جہاں سے تم آئی تھی، اور یہی چودھری خاندان سے میرا بدلہ ہوگا، اور لال حویلی والوں کو تب پتہ چلے گا کہ انتقام کیا ہوتا ہے۔ اور اس پر جھکتے چبا چبا کر بولتا وہ چلا گیا، اور ساکت و جامد چک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر اسے چھوڑتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور ساکت و جامد لیٹی اپنے خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو شمیل کو دیکھ کر اس کا دل دہاڑے مار مار کر رونے کو چاہا، مگر وہ خود پر ضبط کیے کڑے بندن بٹھائے ہلکا سا مسکرا دی، اور شمیل اسے دیکھتے ہوئے بے چین سا ہو کر پاس آیا۔ یہ سب کیا ہے ڈھول؟ وہ بے چینی بڑے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں بھیا، بس پاؤں پھسل گیا تھا تو چوٹ لگی، اور دیکھے نا عمر اتنا پریشان ہوگی کہ مجھے ہاسپٹل لے آئے۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ شمیل کی اسسٹنٹ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس لڑکی کے لیے اتنا پریشان تھا، ورنہ وہ بہت نارمل تاثرات رکھتا تھا۔ پھر وہ پاس آ کر اس کی بینڈیج کھلوا کر اس کے زخم کو دیکھنے لگا۔ یہ معمولی زخم نہیں ہے منت، ایسے کیسے تم گر گئی؟ خود کا دھیان رکھنا چاہیے تھا نا، اور اگر چوٹ آئی تھی تو تم لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ بے چین ہو کر بولتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہیں بتایا، مجھے پتا تھا اگر آپ کو بتا دیتے نا کہ مجھے چوٹ لگی ہے تو آپ نے پورا خاندان لے کر میرے گھر میں گھس آنا تھا، اور پھر بڑی ماں اور چھوٹی ماں نے مجھے نہ جانے کیا کیا کھلا کر ویسے ہی مار ڈالنا تھا۔ وہ منہ بسور کر بولی تو اندر داخل ہوتا عمیر ساکت رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی حرکت کے بارے میں شمیل کو بتا دے گی، مگر وہ تو اس کی ساری باتیں ہی چھپا گئی۔ مگر کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور اپنی فیملی کو یہ سب کیوں نہیں بتانا چاہتی، جبکہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو بتائے تاکہ وہ لوگ طرف طرف اٹھے۔ پھر شمیل نے سے خود اس کی بینڈیج تبدیل کی، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے نکل گیا۔ وہ فارغ ہو کر اپنے کیبن میں گمسم سا بیٹھا تھا کہ اس کی اسسٹنٹ ڈاکٹر روپ پاس آئی۔ تو یہ تھی وہ منت جس کے دن رات تذکرے ہوتے تھے، اور آپ نے اس کو ایسے کسی اور کا ہونے دیا؟ اسے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہے چاہنے کے قابل ہے، ڈاکٹر روپ نے کہا تو زخمی مسکراہٹ سے دیکھنے لگا۔ کبھی کبھار کچھ فیصلے قدرت پر چھوڑ دیا کرتے ہیں، شاید اللہ نے اسی میں میرے لیے اور اس کے لیے مصلحت رکھی ہو، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ بہتر کرنا ہو۔ باقی رہا میں، تو ہو سکتا ہے میری زندگی میں کوئی اور آ جائے جو کہ میری زندگی کو سنوارے۔ افسردہ مسکراہٹ سے بولا۔ ایک بات کہوں، مجھے اس کا شوہر کچھ عجیب سا لگا۔ کچھ دیر سے وہ یہاں سے غائب تھا، جبکہ وہ یہاں لے کر آیا تھا تب وہ بہت پریشان تھا، پھر اس کے بعد نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ یہاں سے چلا گیا اور اب واپس آیا۔ ڈاکٹر روپ کی بات پر چونک کر سیدھا ہوا۔ واٹ؟ وہ رو رہی تھی، مگر کیوں؟ اس نے بےتابی بڑے لہجے میں پوچھا۔ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ کیوں رو رہی تھی، میں نے جو کچھ دیکھا وہی بتایا، اور مجھے لگتا ہے اس کا شوہر کچھ الگ مزاج کا ہے، بہت سنجیدہ نہیں ہے وہ، اور پتہ ہے اس کے بارے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کچھ جانتی ہوں، میں نے اس شخص کو کہیں نہ کہیں تو ضرور دیکھا ہے۔ ڈاکٹر روپ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی، اور شمیل مضطرب سا بیٹھا تھا جبکہ عمیر باہر گمسم کھڑے تھا، اور یہ بات اس کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھی کہ شمیل منت کو پسند کرتا ہے۔ وہ ایک دم سے مڑا اور کمرے میں آتے بے چین سا ہو کر ٹہلنے لگا، ان کی باتوں پر غور نہ کرنے لگا۔
मगर साथ साथ वो सोई हुई मन्नत पर निगाह डाल लेता था। फिर डॉक्टर ने शाम तक उसे छुट्टी दे दी और शुमैल उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आया। डॉल, अपना बहुत ध्यान रखना। वो गाड़ी में बैठने से कबल मन्नत के रुखसार को थपथपा कर बोला, तो उसके छूने से उमैर के अंदर आग सी लगी। वो घर पहुंचा तो मदीहा उसकी मुंतजिर थी। उस लड़की के चोंचलों से अगर तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो प्लीज़ जाकर रायका से बात कर लेना, उसने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है। मदीहा ने मन्नत को तनफ्फुर भरी निगाहों से देखते हुए कहा। तो मन्नत बिना कुछ बोले अपने कमरे की जाने पड़ गई। अब यहीं पर खड़े रहोगे या उसके पास जाओगे? मदीहा ने उसे यूं गुमसुम देखते हुए चिल्ला कर कहा, तो वो उल्टे पांव वापस पलट गया। कुछ देर के बाद वो रायका के साथ क्लब में मौजूद था। एक होटल के नीचे बना क्लब था जहां हर नाजायज काम होता था। बड़े बड़े अमीर घरानों के लड़के लड़कियां शीशा पीने और ड्रग्स और अल्कोहल पीने कहीं पर आते थे, और वहां होते हुए वहां पर नहीं था। दिल अभी तक शुमैल की बातों में अटका था। उसका दिल चाह रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। रायका ने उसे वाइन दी तो एक के बाद एक गिलास चढ़ाने लगा और रायका हैरानगी से उसे देखने लगी, मगर उसकी आंखों में एक शातिराना चमक उभरने लगी। वो वाइन में ड्रग्स मिलाकर उसे देने लगी। वो बुरी तरह नशे में धुत था और फिर उसे लेकर बामुश्किल घर पहुंची और उसके कमरे की बजाय वो गेस्ट रूम में आ गई। वो मदहोश निगाहों से उसे देख रहा था। रायका धीमा सा मुस्कुराई उसके करीब होकर बैठ गई। तुम्हारी गुर्बत का नशा बहुत खुश जायका है मन्नत। वो इसका चेहरा हाथों में भरे तो बोला तो उसके मुंह से मन्नत का नाम सुनकर रायका जैसे गुस्से से पागल होगी। फिर उसे बेड पर लिटाते उसके करीब हुई, मगर वो होशोहवास से बेगाना हो चुका था। वो गुस्से से अपने बाल नोचने तक आ गई। नहीं, मैं तुम्हें यही सोचने पर मजबूर करूंगी कि तुम मेरे साथ ये पल गुजार चुके हो। रायका बड़बड़ाती उसके सीने पर सर रखे लेट चुकी थी। उमैर की आंख खुली तो अपने सीने पर सर रखे लेटी रायका को देख उसका दिमाग पक से उड़ गया। वो उसे पीछे धकेलते हड़बड़ा कर उठा। व्हाट द हेल, क्या है ये सब, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चिल्ला कर बोला, और इससे पहले कि वो जवाब देती वो दहाड़ से दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर मन्नत को देख वो साकित रह गया। वो आंसू भरी निगाहों से उसे देखती नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से निकल गई। वो अपनी शर्ट पहनता तेज़ी से उठा तो रायका ने जल्दी से आगे बढ़ते उसे रोका। हट जाओ पीछे रायका, वरना मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं मालूम। वो गुस्से से बोला, हाँ चिल्लाओ मुझ पर, और ज़्यादा चिल्लाओ। कल रात तुम होश में नहीं थे, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती रिश्ता कायम किया। कितनी बार मैंने तुम्हें रोकना चाहा, मगर तुम्हारे सामने मैं हार गई। मैं भी इंसान हूँ। खैर, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब ये हो सकता है कि हम जल्द अज जल्द शादी करें। रायका बोली तो सर थामे सोफे पर बैठ गया। ये क्या कर दिया मैंने? एक तो शराब पी कल पहली मर्तबा इतनी ज़्यादा, और ऊपर से तुम्हारे साथ। वो अपने बाल नोचते बात को अधूरी छोड़ गया। वो जैसा भी था मगर लिहाज उसमें बाकी था। वो कभी कभार ड्रिंक करता था मगर होशोवास खो जाने की नौबत नहीं आई थी। वो रायका के साथ डांस कर लेता था, गले लगा लेता था, मगर इस हद तक वो कभी नहीं गया था। लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी थी। वो उठकर बोझे दिल से कमरे में आया तो वो स्विमिंग पूल एरिया में रखे झूले में बैठी घुटनों में सर्दी रो रही थी। उसका रोना ना जाने क्यों दिल में दर्द पैदा कर रहा था। वो इससे इंतकाम लेने के लिए शादी करके लाया था, मगर वो इसकी कुर्बत में उसके दिल ने जो सुकून पाया था वो आज किसी और के पास आकर खो गया था। उसके साथ इतना पाकीज़ा रिश्ता था कि उस दिन से पाकर से बड़ा नहीं था, मगर रायका से आज बेजारी महसूस कर रहा था। बहुत बुरे हैं आप, नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। मैं आपकी हकीकत सबको बताऊंगी। अब मैं आपके साथ एक पल नहीं रहूँगी। घिन आ रही है मुझे आपसे, आपका वजूद बदबूदार है। वो गुस्से से चिल्लाती उसके साइड से होकर गुजरने लगी तो उसे रोकने के लिए गुस्से से झगड़ता पूल में धकेलते खुद भी पूल में आया और उसकी कमर में हाथ डाले उसे करीब करते उसकी सांसें रोक गया। उसे पीछे हटाने की कोशिश में उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी, मगर उसकी शिद्दतें बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो पीछे हुआ तो उसकी गहरे सांस पड़ने लगी। तुम जितनी मर्जी गिन कर लो, मगर मैं उमैर राना यूं ही तुम पर शिद्दतें बरसाऊंगा। और हाँ, अपनी फैमिली में से किसी को भी अगर कुछ बताया तो इतनी बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे ख़ानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो, अगर मेरे बारे में तुमने जान लिया ना तो बहुत परेशान हो जाओगी। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं गुस्से में क्या क्या कर जाता हूँ। वो इसके जबड़े भींच कर बोला। वो तनफ्फुर भरी निगाहों से उसे देखती उससे रुख फेर गई। वो इसे गोद में उठाए पूल से बाहर निकला और ज़मीन पर उतारता अंदर की जाने पड़ गया। ठंडे यख पानी से शावर लेते हुए उसके बदन में कपकपी सी थी, मगर आज तो उसे खुद अपने वजूद से गिना रही थी। फ्रेश होकर बाहर निकला तो मन्नत गुमसुम बैठी थी। उसके निकलते ही वो वॉशरूम की जाने पड़ गई। वो फ्रेश होकर नीचे आया और रायका वहाँ मदीहा के पास बैठी रो रही थी। मैंने फैसला कर लिया है,
کہ اب تمہاری اور رائکا کی شادی اسی مہینے ہوگی۔ مدیحہ نے اعلان کیا تو وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ پھپھو اس سے بولے کہ اس لڑکی کو طلاق دے کر جلد از جلد چلتا کرے۔ رائکا نے کہا ہرگز نہیں دوں گا اسے طلاق، اور رہی تم سے شادی کرنے کی بات، وہ تو میں تم سے ضرور کروں گا، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف لال حویلی والوں سے انتقام کا ہے۔ تو اگر میں نے طلاق دے دی تو میرا انتقام ہی مر جائے گا، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ دونوں بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ پھر وہ تیزی سے باہر کی جانے پڑ گیا۔ وہ آفس میں آ کر بھی مضطرب ہی رہا، اس کا دل منت میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ دوپہر کو گھر پہنچا تو ملازمہ نے بتایا کہ منت نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ میری کو کھانا لانے کا کہتا کمرے کی جانے پڑا، اور کمرے میں داخل ہوا تو منت بیڈ پر دوہری ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا پاس آیا۔ جب بھوک برداشت نہیں ہوتی تو خود کو اذیت کیوں دے رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو اس نے سر اٹھا کر اسے غصے سے دیکھا۔ آپ میری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ جائیے اسی کے پاس جس کے ساتھ کل رات، وہ بات ادھوری چھوڑتی سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ تھکے تھکے انداز میں نہ جانے اسے کیوں ایکسپلین کر رہا تھا۔ آپ ہوش میں نہیں تھے یا ہوش میں تھے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر اس بات سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ تھے، اور میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر کسی غیر عورت کے ساتھ وہ پل گزارے جو کہ میرے ساتھ گزارنے چاہیے تھے۔ آپ میرے شوہر تھے تو کسی اور کے ساتھ ایسے وقت گزارتے؟ ایک بار بھی نہیں سوچا؟ اور مجھے ایک زانی شرابی شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ یوں ہی نشے میں دھت ہو کر یہ سب کیا ہوگا۔ وہ تنفر بڑے لہجے میں بولی تو اس کی بات پر غصے سے بھڑک اٹھا۔ شٹ اپ، اور خبردار تم نے میرے اوپر کوئی تہمت بازی کی تو۔ وہ تل ملا کر بولا، اسے تہمت بازی نہیں سچائی کہتے ہیں۔ ارے جو شخص اپنے فوت ہوئے باپ کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا؟ آپ اپنے فوت ہوئے باپ کی موت کو بھی کیش کیا ہے۔ آپ کے اندر ہمارے لیے نفرت تھی، تو اسی نفرت کو چھپا کر آپ اپنے باپ کو لے کر حوالی ہماری ویلی میں واپس آئے، اور آپ نے ان کی آخری خواہش کا جھوٹ بولتے مجھ سے رشتہ بنایا، اور یہاں آ کر اپنا گراؤنا چہرہ سامنے آیا۔ میں تو آپ کو بدذات بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے خاندان اور ذات ایک ہی ہیں۔ وہ بولی تو میں نے اس کو سرتاپا دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ اس کے سامنے روئے گی، گر گرائے گی، ڈرے گی تو اسے تگنی کا ناچ نچائے گا، مگر وہ لڑکی گاؤں کے ہوتے ہوئے بہت پر اعتماد انداز میں بات کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا دروازہ نوک ہوا، اور میری کھانا لے کر اندر داخل ہوئی۔ کھانا کھا لو، کیونکہ مجھ سے لڑنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوگی۔ وہ بولا نہیں کھاؤں گی، بھوک ہی مر جاؤں گی۔ وہ منہ بنا کر بولی مرضی ہے تمہاری، ایک کھانا پڑا ہے، جب دل چاہے کھا لینا۔ وہ غصے سے کہتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رات کے جب وہ لوٹا تو کھانے کی ٹرالی یوں ہی پڑی تھی۔ وہ گمسم سے ٹیرس پہ کھڑی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ہرگز نہیں کھاؤں گی، بھوک ہی مر جاؤں گی، وہ ہنوز ضدی لہجے میں بولی۔ اب تم میرا دماغ خراب کر رہی ہو، میں تم سے جتنی نرمی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تم اتنی ہی سختی پر مجبور کر رہی ہو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں منت سماجت کروں گا، تمہارے ارد گرد گھوموں گا؟ وہ پھنکار کر بولا میں ایسی خوش فہمیاں نہیں پالتی، میں بہت حقیقت پسند لڑکی ہوں، اور جب مجھ پر حقیقت کھل جاتی ہے نا تو اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہوں۔ اس پاٹ لہجے میں بولی تو لب بھینج کر رہ گیا۔ پھر وہ سگریٹ کیس اٹھائے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ پوری رات اس نے وہیں گزاری، اور صبح اٹھ کر وہ کمرے میں آئے تو وہ بیڈ پر دوہری ہو کر لیٹی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا جا کر صوفے پر بیٹھا، اور اسے آتا دیکھ وہ آہستی سے اٹھی اور 2 قدم چلتی اور سر تھامے صوفے کو تھام کر کھڑی تھی۔ وہ بے چین سا ہوا، مگر خود کو انجان ظاہر کر رہا تھا۔ پھر وہ کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر گزر چکی تھی، مگر وہ واش روم سے نہیں نکلی۔ اندر سے شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے چین سا ہو کر واش روم کے پاس آیا۔ تم باہر نکلنے کا کیا لوگی؟ مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے، وہ دروازے کو دھڑا دھڑ پیٹتے ہوئے بولا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو بے چین سا ہو گیا۔ اس نے ریموٹ سے دروازہ کھولا تو وہ زمین پر کپڑوں سمیت بے ہوش تھی، اور ٹھنڈا یک پانی اس پر برس رہا تھا۔ وہ شاور بند کرتا اسے اٹھا کر باہر لایا، اور صوفے پر لٹاتے باتھ روم پہنا کر کمبل اوڑھتا اس کے ہاتھ مسلتے اسے پکارنے لگا، مگر وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ کیا کروں میں؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ہسپتال کال کر کے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر روپ اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے چیک اپ کیا اور ساری بات بتا رہی تھی کہ رائکا دروازہ کھولتی اندر آئی، اور وہ رائے کو دیکھ کر چونک گئی۔ ارے روپ تم؟ رائکا خوش دلی سے ملی، اور ڈاکٹر روپ کے ذہن میں جمع کا ہوا، اور اسے یاد آیا کہ عمیر کو رائکا کے ساتھ دیکھ چکی ہے، اور رائکا نے بتایا تھا کہ وہ عمیر کی منگیتر ہے۔ پھر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر روپ نے اسے ڈرپ لگائی
اور ہوش میں آنے کے بعد اسے ڈائٹ لینے کا کہتی باہر نکل گئی۔ وہ پریشان سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو اسے تم اور چلو، ہم میٹنگ کے لیے نکلنا ہے ہمیں۔ رائکا نے کہا، پلیز اگر تم مائنڈ کرو تو یہ میٹنگ اکیلے ہی اٹینڈ کر لو، مجھے محنت کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو رائکا نے لب بھینچ لیے اور پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھلی تو بے چین سا ہو کر اس پر جھکا۔ تم ٹھیک ہو منت؟ وہ بے قرار سا ہو کر بولا تو شدت سے رونے لگی۔ اس کے یوں رونے پر وہ بے چین سا ہو گیا۔ مجھے ماما پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو لب بھینچ کر رہ گیا۔ اچھا پہلے کھانا کھا لو پھر لے کر جاؤں گا، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں تمہیں لے کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور تم چاہ کر بھی اپنی فیملی سے بات نہیں کر پاؤ گی، اس پاٹ لہجے میں بولا تو وہ وقت چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھامتے جلدی جلدی سوپ پینے لگی، اور پھر وہ منہ صاف کرتے اسے پر امید نگاہوں سے دیکھنے لگی تو گہرا سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ماما پاس جانا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر التجائیہ بڑے لہجے میں بولی تو بنا جواب دیے ہاتھ چھڑواتا سو بیٹھ گیا۔ بہت برے ہیں آپ، نفرت ہوتی جا رہی ہے آپ سے شدید، اللہ کرے مر جائیں آپ، وہ چلا کر بولی تو سر جھٹک کر سگریٹ کا کش لینے لگا۔ پھر وہ کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میڈیسن کے زیر اثر وہ سو چکی تھی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سرہانے بیٹھی رمشا کو دیکھ کر اسے لگا جسے کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ جلدی سے اٹھتی ان کے گلے لگ گئی۔ پھر رمشا اسے تھام کر باہر لائی تو لاؤنج میں ہنستی کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمیر، مشل اور مدیحہ بھی وہیں موجود تھے، مگر مدیحہ کا موڈ خراب سا تھا، شاید انہیں ان سب کا آنا اچھا نہ لگا تھا۔ وہ سب سے ملتی چودھری معراج کے ساتھ لپٹ کر بیٹھی، ان کی جان بستی تھی۔ ارے ہمیں پتہ چلا ہمارا شیر پتر بیمار ہے تو ہم سب لوگ بھاگے چلے آئے، چودھری معراج نے کہا۔ مجھے آپ کے ساتھ گاؤں جانا ہے دادو، میرا یہاں دل نہیں لگتا، شہر بہت بورنگ ہے، پتہ ہے یہاں کے تو نوکر بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں، وہ بھی فراٹے دار، وہ منہ بنا کر بولی، اور ہماری ڈول کی انگریزی ہمیشہ جان نکلتی ہے۔ شمیل نے چھوڑا تو سب کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی جو گندی رائٹنگ ہے نا اس سے کہیں بہتر میری انگریزی ہے، وہ چڑ کر بولی تو شمیل ہنس پڑا۔ عمیر نے بے چینی سے پہلو بدلتے اسے دیکھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کی نگاہوں سے دور ہٹا دے۔ پھر کچھ دیر بیٹھ کر سب لوگوں نے کھانا کھایا اور واپس چلے گئے۔ اداس سے کمرے میں آ کر سوئمنگ پول ایریا میں آ کر پول میں اترے چاند کو دیکھنے لگی، اور اسی وقت اسے مخصوص کلون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو عمیر کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے خوش نہیں لگ رہی، جبکہ تم اپنی فیملی سے مل چکی ہو تو اس کے بعد تو خوش ہونا چاہیے تھا، وہ بولا۔ اپنی فیملی کے ساتھ جو وقت گزارا وہی بہتر تھا، اور اس کے بعد میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے کئی دنوں سے ہے، منافقوں کے بیچ رہتے گھٹن ہوتی ہے مجھے، وہ تنفر بڑے لہجے میں بولی تو عمیر کے ماتھے پر ان گنت بل بڑھ گئے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے دیوار سے لگا تھا، اس کی کان سی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں اس کے لیے غصہ تھا۔ تمہیں شاید اپنی فیملی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تمہاری ماں میرے ڈیڈ، خبردار اس سے آگے ایک لفظ بھی بولا تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گی۔ شرم نہیں آتی آپ کو کسی عورت کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، اور آپ کو ایک ایسے آدمی کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں جو کہ اپنی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولی، بہت تکلیف ہوئی نا تمہیں، یہ سب ہو چکا ہے، میرے بابا اس سب میں قصوروار نہیں تھے، مگر تمہاری ماں انہیں مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں تو تمہاری ماں کی منافقت پر حیران ہوتا ہوں، وہ سمپل اور معصوم دکھتی ہیں مگر اتنی ہی خطرناک ہے جیسی تم ہو۔ میں تو تمہیں بھولی بھالی گاؤں کی لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر تم تو آفت نکلی، یہاں تک کہ تم نے مجھے ہرا دیا، اتنا مجھے مجبور کر دیا کہ تمہیں بچانے کے لیے مجھے تمہاری فیملی کو یہاں بلانا پڑا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ہنسنا بولنا بھی پڑا۔ یہ دل تمہیں جانے انجانے چاہنے لگا، مگر میں تم سے کبھی بھی دائمی رشتہ نہیں بناؤں گا، کیوں تم رمشا چودھری کی بیٹی ہو، اور رمشا چودھری جس کو ہم نے حقیقت میں دیکھا نہیں تھا مگر وہ میرے پیرنٹس کے بیچ ہمیشہ رہی۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی ایک اذیت میں گزاری۔ وہ غصے سے بولتا چلا گیا، اور وہ ساکت و جامد اسے دیکھ رہی تھی جس کے اندر اس قدر زہر بھرا گیا تھا۔ وہ حقیقت سے انجان تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مدیحہ نے اس حویلی سے نکلنے کے لیے اس کی ماں کے کردار کو داغدار کیا تھا، اور اس کی ماں آج تک اس بارے میں سوچتی تو رو پڑتی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی، اسے چھوڑتا ہو پیچھے ہو کر گہرے سانس پڑنے لگا، پھر وہ وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ وہ گمسم سی آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اگلے دن لاؤنج میں بیٹھی وہ چائے پی رہی تھی کہ شمیل دھندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چلو میرے ساتھ، تم ابھی اور اسی وقت، اس کے بازو سے تھامتے ہوئے بولا تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میری بیوی کا ڈاکٹر شمیل، عمیر کی دہاڑ نما آواز پر وہ مڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ پاس آئے اور شمیل کے ہاتھ کو اٹھاتے اپنے بازو کے ہلکے میں لے گیا۔ گٹیا نیچ آدمی، تم کسی اور عورت کے چکر میں تھے
तो हमारी डोल की ज़िंदगी तबाह क्यों की? शुमैल फनकारता हुआ उसकी जानिब लपका और फिर वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे थे। उस आके तो जामिद फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें मना करती। क्या हो रहा है ये? एक जानी पहचानी आवाज़ पर शुमैल के हाथ रुके और दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ पर वो मुट्ठियाँ बींच के खड़ा था। शाहू। शुमैल तेज़ी से शाहजैन की तरफ लपका और उसके गले लग गया। शाहजैन ने उससे मिलने के बाद कदम मन्नत की तरफ बढ़ाए। कैसी है मेरी गुड़िया? शाहू ने पूछा तो उसकी बाजू को दबोचे उसके कंधे पर सर रख के तरफ तरफ कर रोती। शाहू, ये घटिया आदमी अफेयर किसी और से चला रहा है। मंगनी हो चुकी है इसकी इस लड़की से, और रूप ने मुझे आज बताया है ये सब। शुमैल गुस्से से बोला, तुम शायद भूल रहे हो कि हो सकता है शादी से पहले ये सब हुआ हो, मगर अब वो कैसा है ये बात तो मन्नत बताएगी। शाहजैन चबा चबा कर बोला तो मन्नत रोती हुई सोफे पर बैठ गई। बोलो मन्नत, ये शख्स अब भी धोखेबाज है कि नहीं? शाहजैन ने पूछा तो नफ़ी में सर हिला गई और शुमैल के असाब ढीले पड़ गए। कमाल करते हो तुम भी शुमैल, बात की तहकीक किए बिना तुम यहाँ आकर लड़ने झगड़ने लगे। माजी में क्या हुआ क्या नहीं उस सब को भूल जाओ। शाहजैन ने कहा तो शुमैल लब भींच कर रह गया। फिर वो कुछ देर बैठने के बाद वहाँ से चले आए। क्या किया है आपने शाहू? क्या आपको मन्नत की आंखों में दर्द नजर नहीं आया? वो बाहर आते हुए गुस्से से बोला, आया, और जो कुछ उसके साथ हो रहा है ना, उसके बारे में तो मैं सोचकर मेरी जान निकल रही है। हमारी मन्नत साजिशों के जाल में उलझी हुई है, मगर इस वक्त सिर्फ मन्नत को ही नहीं बचाना, मुझे मशल को भी बचाना है। अगर मैं वहाँ से चुपचाप ना आया होता, वो जज्बातीपन में आकर मन्नत को वहाँ से ले लिया होता, तो पीछे मशल अकेली रह जाती और हो सकता है मुझे दोबारा वहाँ ना आने दिया जाता। इसलिए मैं घर में सबको पहले ये बताकर जहनी तौर पर तैयार करना चाहता हूँ। शाहजैन संजीदगी भरे अंदाज में बोलता चला गया, हमें उनमें से किसी से कोई लेना देना नहीं रखना, और वो इन लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। और रही बात घर वालों की, तो उन्हें जाकर भी बताएंगे तो भी तो दचका लगेगा ना। वो झिला कर बोला, घर पहुंचकर उसके बारे में सबसे बैठकर डिस्कस करते हैं, तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी। शाहजैन ने कहा तो लब भींच कर आ गया। शाहजैन और शुमैल के जाने के बाद मन्नत रोते हुए अपने कमरे में आ गई। वो जल्दी से उसके पीछे लपका, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा मौका था मुझसे जान छिड़ाने का, फिर गई क्यों नहीं? वो कमरे में आते उसके पीछे बोला तो मुड़कर गुस्से से उसे देखने लगी। हम जैसी लड़कियां ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचती हैं। अगर मैं आज इस हवेली वहाँ वापस चली जाती तो सब बिखर जाते, और यही आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली टूट जाए, बिखर जाए। मगर मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं आपको हरगिज़ ये खुशी नहीं देना चाहती। उस पहाड़ लहजे में बोली तो वो नागवारी से सर चटक गया। फिर वो वहाँ से कपड़े चेंज करने चला गया और अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तो तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें मशल के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसकी भी जल्द अज जल्द शादी हो जाए। हमारे बिजनेस पार्टनर है ना मिस्टर सैफी, उनका रिश्ता आया हुआ है, और तुम्हारे बाबा इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते थे, मगर फिर कुछ अरसे बाद मगर वो मौका ही ना आया और तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए। वो कितनी बार मेरे पास आ चुका है कि कम अज़ कम निकाह कर दीजिए, और बाकी रही मशल की पढ़ाई तो वो कह रहा था कि उसे शादी के बाद कंप्लीट करवाएगा। मदीहा बोलती चलेगी, हो अगर वो पढ़ाई कंप्लीट करवा लेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मशल से पूछ लीजिए, अगर वो राज़ी है तो ठीक, हम उन्हें बुला लेते हैं। लेकिन एक बात का टिक रही है, हमारी माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है मिस्टर सैफी से? उसने पूछा। ओ कम ऑन, ऐसी छोटी मोटी बातों को सर पे सवार नहीं करते, और इतना लड़कों लड़की में फ़र्क हो भी जाए तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मदीहा ने कहा, मम्मा ये फ़र्क मामूली सा फ़र्क नहीं है, वो 40-41 साल का इंसान है, और मुझे लगता है एक फ़र्क बहुत ज़्यादा है। वो माथा मसलते हुए बोला, ऐसा कुछ मत सोचो, हमने जो फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया है। वो कितना अमीर है ये भी तो देखो। मदीहा ने कहा तो वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल गया, और मदीहा ने शाम में उन्हें बुलाया और ज़बरदस्ती मशल को तैयार होने का कहती बाहर निकल गई। मदीहा के जाने के बाद वो जल्दी से नंबर मिलाने लगी, मगर वो ऑनलाइन ही नहीं था। वो रोती हुई बेड पर बैठ गई, और फिर रात को सैफी उनके घर आया और साकित और जामिद उसके पास बैठी थी, और सैफी ने हाथ थाम कर उसमें रिंग पहनाना चाही तो उसी वक्त कदमों की आहट हुई। उसने सर उठाकर देखा तो सामने वही खड़ा था, शाह। वो पुकारती हुई उठी और दौड़ती हुई जाकर शाहजैन के गले लगकर तरफ तरफ कर रो दी। मदीहा ने गुस्से से उसे देखा, और उमैर तो हैरानी से खड़ा था। क्या बदतमीजी है ये मिसेज राना? सैफी चिल्लाया। बदतमीजी क्या होती है इसके बारे में अगर मैं बताने लगा तो बहुत से राज खुलने लगेंगे। शाहजैन स्पार्ट लहजे में बोला, कौन हो तुम, और तुम्हारी कीमत कैसे हुई इस तरह मेरे घर में घुसने की? मदीहा चिल्लाई, ये आपका घर नहीं है मिस मदीहा, और हाँ
میں آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کا نام نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں۔ شاہ زین نے کہا تو عمیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ لال حویلی کا بیٹا ہے مسٹر زین، مگر یہ میری بہن کو جانتا ہے، اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جاؤ اندر مشل، وہ پاس آ کر سرد لہجے میں بولا تو سہم کر شاہ زین کے اور قریب ہو گئی۔ پھر کچھ پل گزرے اور ایک کر کے شاہ حویلی کے سب مرد اندر داخل ہوئے۔ مدیحہ، عمیر حیرانی سے سب دیکھ رہے تھے۔ آپ سب لوگ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ مدیحہ دانت پیس کر بولی۔ ہم نے سوچا کہ ہم لوگ اپنی شرافت کو پسے پشت ڈال کر برسوں پہلے کے راز کھول لیں، تاکہ نفرتوں کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں وہ محبتوں میں بدل جائیں۔ چودھری مہاراج کی بات پر مدیحہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں مدیحہ آنٹی جی، شاہ زین طنزیہ لہجے میں بولا۔ کیا بکواس ہے، نکلواؤ یہاں سے انہیں عمیر۔ تم جانتے ہو نا تمہارے بابا ان لوگوں کے غم اور جدائی میں دنیا سے چلے گئے۔ مدیحہ عمیر کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، جھوٹ، بکواس ہے یہ۔ وہ اس عورت کے دیے گئے غم اور سازشوں کو جان کر دنیا سے چلے گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ برسوں پہلے حویلی میں جب وہ رمشا چاچی کے ساتھ لاکڈ ہو گئے تھے تو اتفاق نہیں تھا بلکہ سازش تھی، اور وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ ان کی بیوی جوئے میں اپنی بیٹی کو ہار چکی ہے۔ برسوں پہلے اس عورت نے رمشا چاچی کو ڈسنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب ہو گئی۔ اس عورت نے رمشا چاچی کی ہر ایک نیکی کرنے والے مزاج کو دیکھتے ہوئے انہیں سب کی نظروں سے گرانے کے لیے ایک کمرے میں بھیجا اور پیچھے سے تمہارے بابا کو بیچ کر اس کمرے کو لاک کر دیا۔ سب کے سامنے واویلا مچایا۔ دونوں کا چکر چل رہا، اور ان دنوں رمشا چاچی پریگننٹ تھی اور وہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ پھر میرے دادا نے ساغر چاچو سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے نکل جائے، مگر چاچو مدیحہ چاچی کے بھڑکانے پر حصہ مانگنے لگے اور دادا جی نے ان کے حصے سے زیادہ انہیں دیا اور ان سے ہر قسم کے ناطے توڑ دیے، اور چاچو بیچارے یہاں آ تو گئے، مگر مدیحہ آنٹی صاحبہ آپ نے انہیں رمشا کے نام سے ہر روز اذیت دینا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن چاچی کو آپ کو حقیقت پتہ چلی تو پہلی بار انہوں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، مگر یہ عورت پھر باز نہ آئی۔ کلب کٹی پارٹی سے فرصت ملتی تو چاچو جو ایسے ہی بے سکون کرتی، اور پھر ایک دن اس شخص کے کلب میں اس کے ساتھ جوا کھیلتے نہ صرف آدھی دولت گوا بیٹھی بلکہ مشل کو بھی جوئے میں ہار دیا، اور سیفی نے کہا کہ وہ رشتہ لے کر آ جائے، مگر چاچو نے انکار کر دیا اور یہ عورت انہیں دھمکانے لگی، اور یہاں تک کہ مشل کو بہانے سے سیفی کے کلب میں لے جا کر اس کی شادی کرنے لگی، مگر چاچو نے عین وقت پر آ کر اسے بچا لیا اور پھر راتوں رات اسے لیے لندن لے آئے۔ اور مشل اپنی ماں کا اصلی رنگ دیکھ کر شاک تھی۔ اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی اور تبھی چاچو لیے اسے ہسپتال آئے اور مجھے ساری بات بتائی، اور میں ایک سائیکٹرسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مشل کی اس سب سے نکالنے لگا، اور کچھ عرصے میں وہ ٹھیک ہوئی۔ پھر چاچو نے مجھ سے ریکویسٹ کر کے میرے ساتھ مشل کا نکاح کروا دیا۔ شاہ زین انکشاف پہ انکشاف کیا جا رہا تھا۔ یہ سب بکواس ہے عمیر، یہ لوگ مجھ سے تم دونوں کو چھیننا چاہتے ہیں، مدیحہ بولی۔ نہیں بھیا، شاہ نے جو بھی کہا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میرے بابا کی ڈائری بھی ہے، اور اس کے علاوہ بابا نے یہ باتیں مجھے بتا دی تھی، مشل نے کہا تو عمیر گرنے سے انداز پہ صوفے پہ بیٹھا۔ تم ان کی باتوں کا یقین مت کرنا، یہ سب ان لوگوں کی سازش ہے تم لوگوں کو مجھ سے چھیننے کی۔ مدیحہ چلائی، یہ کوئی سازش نہیں ہے، اس شخص نے جو کچھ بھی بتایا وہ سب سچ ہے، اور ہاں یہ تمہاری بہن میری ہے، صرف اور صرف میری۔ میں نے اسے حاصل کیا ہے جوئے میں۔ اب یا تو 500 کروڑ روپیہ مجھے دو یا پھر اس لڑکی کو میرے حوالے کرو۔ باقی رہی شادی کی بات تو ٹھیک ہے، میں شادی نہیں اس سے کروں گا، یہ تمہارے کزن کے ساتھ شادی برقرار رکھے، مگر مجھے چند دنوں کے لیے دے دو۔ یوں عمیر کالی دیتا ہوا اس کی طرف لپکا اور اس کی گریبان سے پکڑے اسے زور سے دھکا دیا۔ پھر شاہ زین اور عمیر اسے بری طرح پیٹتے وہاں سے نکال چکے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میری ماں ہیں، شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ چھی، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنا سب کچھ کر دیا آپ نے۔ وہ غصے سے چلایا۔ ہاں کیا میں نے، مگر تمہارے باپ سے کہا تھا کہ حویلی والوں سے باقی پیسوں کا ارینج کر لیں، مگر اس نے منع کر دیا۔ مجھے غصہ آیا، سیفی سے کہا کہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گی، اور مجھے اس میں کوئی خرابی بھی نہیں دکھی، یہ اس کے گھر عیش کرتی۔ مدیحہ نے کہا، آج سے اب سے میرا آپ سے ہر قسم کا ناطا ختم۔ وہ سرد لہجے میں بولتا لمبے لمبے ڈنگ پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد منت اندر داخل ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا کر چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ عمیر تو شرمندگی سے اس کی آنکھوں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ پھر وہ کافی دیر کے بعد کمرے سے نکل کر باہر آیا تو لاؤنج سے سیفی اور مدیحہ کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو سیفی پسٹل لیے کھڑا تھا۔ تمہاری بیٹی کو پانے کا نشہ دماغ پہ چھایا ہے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
सैफी फनकारा, तुम यहाँ से दफा नहीं हुए? उमैर गुस्से से बोला तो सैफी ने बिना कुछ बोले पिस्टल का रुख उसकी तरफ करते गोलियां चला दी। उसके पेट और एंड दिल के पास गोली लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गर्म सुलाखें उसके अंदर उतार दी थी। उमैर! मदीहा चिल्लाती उसकी तरफ लपकी और ज़मीन पर गिरता चला गया। मदीहा रोते हुए उसे पुकार रही थी और गार्ड्स को आवाज़ें देने लगी और सैफी वहाँ से भाग चुका था। मुलाजमों की मदद से उसे अस्पताल पहुँचाया गया। लाल हवेली से सब मर्द वहाँ पहुँच चुके थे और पिछले 2 दिन से वहाँ पर से कोई नहीं हिला था, मगर उमैर को होश आ ही नहीं रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे। भले उसने मन्नत के साथ ज्यादती की, उसे दुख दिया, इन सबको बहुत गुस्सा था, लेकिन वो था तो इनका अपना खून और लाल हवेली के लोग तो गैरों के दुख पर दुखी हो जाते थे। डॉक्टर ने उसके होश में आने की खबर दी तो सबकी जान में जान आई। फिर चौधरी महराज ने उन्हें उमैर के सदके के बकरे देने का कहा और उससे मिलने अंदर चले गए। कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटे? महराज चौधरी ने अपने पुरशफकत अंदाज में पूछा तो उसकी आंखें नम होना शुरू हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए दादा जान, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन मैं क्या करता। मुझे आज तक यही लगा कि बाबा जो इतनी तकलीफ़ में है वो आप सबकी वजह से। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी माँ ऐसी हो सकती है। मेरी माँ ही ने मुझे धोखा दिया। बाबा ने मुझे कभी नहीं बताया, कभी इन्होंने ये सच्चाई बताई ही नहीं कि मेरी माँ इस तरह की है। आई एम सॉरी दादा जान। वो चौधरी महराज का हाथ थामे हुए रो पड़ा। बस बेटा और मत रो, और हम लोगों ने तुम्हें माफ़ कर दिया। हम जानते हैं तुम अपनी माँ की बातों में आ गए थे। और रही बात तुम्हारे बाबा की तुम्हें ना बताने की, बेटा मैंने अपनी औलाद की तरबियत हमेशा इस तरह की है कि औरत ज़ात का एहतराम उनकी घुट्टी में डाला है। बरसों पहले इस खेल में हमारी भतीजी रिमशा यानी तुम्हारी सास के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था, उस वक़्त हमने मदीहा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मगर हमने उस बात को कभी लोगों के जिक्र में नहीं किया। हमने कभी इस बात को घर से बाहर नहीं जाने दिया। आपकी बात हमारे लिए भी इतनी काबिल एहतराम है जैसे हमारी बाकी बहू बेटियाँ। असल बात तो ये थी कि कबूल हमने कर लिया था, मगर मदीहा हमें कबूल नहीं कर पाई और वो किसी तरह इस गांव से शहर में आना चाहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि हमारे गांव की जायदाद का बंटवारा हो जाए। मैंने चुपचाप इन्हें हिस्सा देकर वहाँ से जाने का कह दिया, क्योंकि रिमशा की इज्जत का सवाल था। लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था और मैंने बस इतना कहा कि गैरतमंद हो, आइंदा से अपनी बीवी को लेकर इस हवेली में मत आना, और ना ही तुम कभी अपनी शक्ल दिखाना। और मेरा बेटा इतना जिद का पक्का निकला कि जीते जी शक्ल ना दिखाई, और हम में से किसी ने भी इसकी कोशिश भी नहीं की कि हम शहर में आकर उससे मिलते, क्योंकि हमने 1-2 बार कोशिश की, मगर मदीहा हमेशा ऐसी बात कर देती थी कि हमारी फिर हिम्मत नहीं हो पाई। चौधरी महराज करब परे लहजे में बोलते चले गए और वो जैसे शर्म के मारे सर तक नहीं उठा पा रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर चले गए। अगले दिन मन्नत और इससे मिलने आई तो उसकी सूजी आंखें देखकर पता चलता था कि वो रोती रही थी। वो इसका हाथ थाम कर अपने अल्फाज जमा करने लगा। अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं ना तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया मत करें, क्योंकि मैं आपको हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक धोखेबाज इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती। वो गुस्से से बोली, अच्छा अगर माफ़ नहीं कर सकती तो यहाँ क्या करने आई हो? अगर इतनी ही नफरत है मुझसे और इतना ही गुस्सा है तो मेरे लिए रोई क्यों? वो इसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, आपसे किसने कहा कि मैं रो रही थी? मुझे क्या ज़रूरत है किसी के लिए भी रोने की, और वो भी ऐसा शख्स जो कि किसी और लड़की को अपनी बाहों में लिए। छी, अपनी ही बेटी के साथ इतना सब कुछ कर दिया आपने। और मुंह बनाकर बोलती रुख फिर गई, हाँ मानता हूँ कि मैं किसी और के साथ, मगर मैं अपने हवास में नहीं था, और तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत, इडियट गर्ल। और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए तो तुम यहाँ पर हो। बताओ ना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसके कंधों से थामे बोला, हरगिज़ नहीं, हम सब छोटे अपने दादा जान की बात को नहीं डालते, इसलिए आपके साथ बैठी हूँ, वरना आपसे कोई भैया मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। वो मुंह बनाकर बोली, हाँ तो ठीक है ना आती। वो भी अब की बार तब कर बोला, अगर आप शर्मिंदा होते ना अपने किए पे तो इस तरह मुझसे बात ना करते, मगर आप कभी नहीं सुधर सकते। आप मेरी मोहब्बत तो क्या, नफ़रत के भी काबिल नहीं है। वो गुस्से से बोलती एक झटके से उठ खड़ी होती हुई मुड़ी, तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं अपने साथ क्या करूँगा वो तुम देख कर कांप जाओगी। और फनकार कर बोला तो उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। क्या करेंगे आप, ज़रा मैं भी तो देखूँ। वो मुड़ते हुए गुस्से से बोली और फिर बाहर की जानी बढ़ने ही लगी थी कि उसकी कड़ाने की आवाज़ पर पलटी तो उसकी हरकत देखकर साकित रह गई। वो अपने पेट पर लगी बैंडेज को बेदर्दी से उखाड़ चुका था और खून निकलकर उसकी बेड की चादर को सुरख कर रहा था। वो चीख मारती बाहर को भागी और डॉक्टर को लेकर आई। व्हाट द हेल, ये सब क्या किया आपने? डॉक्टर गुस्से से बोलता उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर वो हाथ उठाकर उन्हें रोकता डॉक्टर के पीछे खड़ी रोती मन्नत को देखने लगा।
کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا مجھے. یہ جب تک نہیں کہے گی کہ اسے میری تکلیف سے فرق پڑتا ہے تب تک کوئی نہیں چھوئے گا مجھے. وہ بامشکل بولا تھا. دماغ خراب ہے آپ کا مسٹر عمیر. آپ کا زخم خراب ہو جائے گا اور ہماری ہاسپٹل کی ہی بدنامی ہوگی. ڈونٹ وری ڈاکٹر. اگر مر گیا تو مرنے سے پہلے سائن کروا لیجیے گا. اس سب کا ذمہ دار میں خود ہوں. وہ بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولتے ہوئے بولا. وہ تیزی سے اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دی. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, بہت زیادہ. وہ روتے ہوئے بولی تو اسے باہوں کے حصار میں لینے لگا, مگر نکاحت کے باعث وہ بے ہوش ہو چکا تھا. وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو دادا جان بھی کمرے میں موجود تھے اور منت کی رو رو کے حالت خراب تھی. کیا کیا یہ آپ نے؟ اس طرح خود کو اذیت دے کر آپ نے ہمیں اذیت دی ہے. شرم آنی چاہیے. مہراج چودھری نے غصے سے کہا. سوری دادا جان, مگر آپ کی لاڈلی پوتی مجھے بہت ستا رہی تھی تو بس اسے سبق سکھانا ضروری تھا. وہ منت کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سٹ پٹا کر دادا جان کو دیکھنے لگی جو مبہم سا مسکراہٹ چہرے کا رخ پھیر گئے تھے. پھر اگلے 7 دن تک اس کے پاس رہے اور ان کی محبتوں پر وہ حیران ہو رہا تھا. اسے ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو اس نے رانا ہاؤس کی بجائے لال حویلی جانے کا کہا تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور مدیحہ تو ساکت پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. کیا ہوا دادا جان؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں حویلی میں آؤں؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا. ایسی بات نہیں ہے بیٹے. میں نے تمہاری ماں کی آنکھوں میں شرمندگی اور پریشانی دیکھی ہے اور اپنی ماں کو اس وقت تنہا مت چھوڑو. یہ نہ ہو کہ پھر زندگی پر تمہیں ملال رہے. مہراج چودھری نے کہا تو انہیں دیکھ کر رہ گیا. وہ پھر بنا کچھ بولے رانا ہاؤس واپس آ گیا. وہ منت کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر اس کی قابو ہی نہیں آتی تھی. وہ زیادہ وقت مشل کے ساتھ ہی گزارتی تھی اور آج وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ رائکا کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا. پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو مدیحہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے اسے روکا. اب کب شادی کرو گے میرے ساتھ؟ رائکا بولی. کبھی بھی نہیں, کیونکہ میرے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے. اور ہاں, اس دن جو کچھ بھی تم نے دیکھا وہ سچ نہیں ہے, کیونکہ رائکا اور عمیر کے بیچ کچھ نہیں ہوا. پھر وہ رائکا کی سازش کے بارے میں بتاتی چلے گی اور وہ دونوں بے چینی سے رائکا کو دیکھ رہے تھے. کس طرح کی عورت ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. تم ایک مسلمان عورت ہو اور مسلمان عورت کو اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے تو بالی ووڈ کی کسی فلم کی طرح سازش رچی. شیم آن یو. منت نے اسے لتاڑا. میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی. رائکا غصے سے اس کی طرف لپکی مگر مدیحہ بیچ میں آتے اسے روکتے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی. رائکا غصے سے وہاں سے نکل گئی. پھر رات کو وہ کمرے میں آئی تو وہ پورا کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا. وہ حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی کہ جب بھی اسے اپنے پیچھے سے پکڑا گیا. پورے حق اور مکمل تمہارے اور صرف تمہارے بن کر آج سامنے کھڑا ہوں. اب تم معاف کر دو. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہاتھ جوڑ کر بولا تو اس کے ہاتھ تھامتے اس پر ماتھا ٹکا کر رو دی. وہ اسے باہوں میں بڑے بیڈ پر بیٹھا تھا, اس کے سامنے بیٹھ گیا. اگر آپ نے دوبارہ سے مجھ سے دور جانے کی یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو میں جان سے مار ڈالوں گی. وہ نم لہجے میں بولی. اپنے دل سے سکون سے کوئی ہاتھ دھوتا ہے کیا؟ تم میرے دل کا سکون ہو اور میرے دل کا قرار ہو. میں تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہوئے اسے باہوں میں بیٹھتا آنکھیں موند گیا اور مطمئن سو ہو کر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے دھیما سا مسکرا دی. 3 دن بعد وہ سب لوگ حویلی پہنچے تو مشل بے چین سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. چلو میرے ساتھ شاہو بھیا کے کمرے میں. وہ کہتی اسے لے کر کمرے میں آ گئی. شاہو بھیا کیوں تم کر رہے ہیں آپ میری سی چھوٹی سی نند کو؟ بیچاری ترس رہی ہے آپ سے بات کرنے کو. وہ اندر آتے ہوئے بولی تو شاہزین ہلکا سا مسکرا دیا. پھر وہ نے اکیلا چھوڑ کر باہر نکلی تو مشل اسے دیکھنے لگی جو کہ سنجیدگی سے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا. کچھ دیر تک وہ برداشت کرتی رہی, پھر غصے سے اس کا لیپ ٹاپ دہاڑ سے بند کیا. واٹ دی ہیل, کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چلا کر بولی. بدتمیزی آپ کرتے ہیں, کیوں بات نہیں کرتے مجھ سے اور شادی سے منع کیوں کیا؟ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر تب کر بولی. کیونکہ مجھے لگتا ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو, تو جب میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو اس رشتے میں بندے رہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. تم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو اور جس سے تم چاہو گی اسی سے شادی کراؤں گا. وہ اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے بولا. آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ وہ بولی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا. مجھے پڑتا ہے, کیونکہ اس کمینی کے بارے میں جان کر مجھے اس کا قتل کرنا ہے. وہ تل ملا کر بولی تو پہلی بار اس کے انابی ہونٹ مسکا اٹھے تھے. اچھا تو ایسی بات ہے, پھر ایک کام کرتا ہوں, تمہیں وہ لڑکی دکھا دیتا ہوں, کیا خیال ہے؟ وہ بولا تو مشل کی سانسیں رکی. دکھائیے. وہ بامشکل بولی. وہ موبائل آن کرتا اس کے سامنے کر گیا مگر وہ زور سے آنکھیں میچ گئی. اب کبوتر کی طرح آنکھیں میچ کر سچائی سے نظریں نہیں چرا سکتی تم. آنکھیں کھولو اور میری پسند کی گئی لڑکی کو دیکھو.
उसने कहा तो उसने अपनी एक आंख खोली और फिर पट से दूसरी खोलकर बेचैनी से मोबाइल पर देखने लगी, जहाँ पर फ्रंट कैमरा ऑन था, और खुद को देखते हुए शर्म से सुर्ख होने लगी। ओह, तो मेरी बीवी साहिबा को शर्माना भी आता है। उसकी थोड़ी से थाम कर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो जल्दी से उसके गले लगे। उसे खुद में बेचकर उस पर शिद्दतें बरसा रहा था कि एकदम से दरवाज़ा खुला। शुमैल, कैफ और आर्यन एक दूसरे पर गिरे और उनके पीछे उनकी बीवियाँ थी। व्हाट द फच! जहाज़ैन हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। वो शाहू, मैंने तो बस ऐसे ही गुजर रहा था तो पाँव फिसला, फिर हम सब टकरा कर कमरे में आ गए। शुमैल ने हमेशा की तरह फुलझड़ी छोड़ी थी। थैंक गॉड, मेरे एक भाई की डॉक्टर बीवी मिल गई। शुमैल भैया, आपकी वोटी कब मिलेगी? कहीं वो डॉक्टर रूप तो नहीं है? मन्नत ने चहक कर पूछा तो सब इससे दिलचस्पी से देखने लगे और उसने सटपटाकर इधर उधर देखते सर पर हाथ फेरा। या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? शाहजहान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उसके चेहरे पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट तैरने लगी, जिसका दर्द सिर्फ वही शाहजहान और दूसरा उमैर जानता था। मगर उसने जताया नहीं, क्योंकि कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर होता है। और फिर काफ़ी देर तक वो लोग बैठे रहे और अगले दिन शाहजहान और मशल की शादी की डेट फिक्स हो गई थी और शादी के फंक्शन बहुत धूमधाम से हुए और उनके वलीमे के दिन डॉक्टर रूप भी आई थी और सब मायने खेज अंदाज में शुमैल को देख रहे थे, जो कि सटपटाकर शाहू को देख रहा था। क्या बात है, अब सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रूप ने हैरानी से पूछा। दरअसल डॉक्टर रूप, हम लोग अपने प्यारे भाई डॉक्टर शुमैल का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, तो क्या आ सकते हैं? शाहजहान ने कहा तो रूप हैरानी से शुमैल को देखने लगी तो सर पर हाथ फेरते हुए कंधे झुका गया। मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली तो सबकी अटकी सांसें बहाल हुई। लाल हवेली के दरो दीवार जैसे खुशियों से महक उठे थे।